گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں اور یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ حدیث پاک پوری تشریح سے ہم نے پہلے بتا دی ہے، پوری تشریح سے. عرش، کرسی، لوح، قلم، شمس، قمر، کواکب، ستارے، نجوم، ہر چیز ہر چیز مستفاد ہے نور مصطفیٰ سے. ہر چیز مستفاد ہے نور مصطفیٰ سے. اور اس کو جو ضوء حاصل ہوئی، روشنی حاصل ہوئی، وہ ضوء ہے ضوء محمدی. روشن ہے آپ کے انوار سے. اور حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے. اب آپ کو میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ عرض کر رہا ہوں کہ اولیت کا مقصد اور کوئی نہیں بنتا کہ کوئی چیز اول پیدا ہو رہی ہے، کوئی آخر پیدا ہو رہی ہے، کوئی وسط میں پیدا ہو رہی ہے. سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ایک ہی مٹیریل ہے اور ایک ہی سانے کی صنعت ہے اور مصنوع ہے وہ. تو کیا بات ہوئی؟ لیکن یہاں بات کچھ اور ہے. یہاں کسی چیز کے بعد میں پیدا ہونے کی وجہ ہی ان کا پیدا ہونا ہے کہ وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے آدم، اور جو تم ہی نہ ہوتے تو پھر تمہاری اولاد کہاں سے ہوتی؟ سبحان اللہ. وجہ تخلیق آدم و بنی آدم، جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، تقریروں میں بھی بولتے ہیں ہمارے لوگ صوفیاء اور عشاق بولتے ہیں، وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ہے تو ولد، مگر ولد ایسا کہ والد بھی اس کے صدقے میں پیدا ہو رہا ہے. اسے نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بڑی ہی پیاری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ پھر سماعت کریں گے. اس وقت کے لیے السلام علیکم. کیا مالک میں نے یہ تو دیکھا ہے اسم ان کا اسم پاک مقرون ہے، ملا ہوا ہے تیرے نام کے ساتھ. آج بھی یہ مفتی عثیمن جو ہے نجدی، اس کا فتویٰ مجھے 2006 کے حج میں میرے ہاتھ میں بھی دیا ایک بدبخت نے، کہ عثیمن کہتا ہے کہ یہ جو نام محمد کو ملا کے لکھا جاتا ہے نام اللہ کے نام کے ساتھ تو یہ شرک ہے. باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا، اردو میں بھی لکھا ہوا، عربی، پنجابی، بنگالی، پتہ کتنی زبانوں میں انہوں نے چھاپا عثیمن نے. تو یہ خناس جو ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے نا کہ سرکار کا نام اگر لکھا جیسا تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ شرک جو ہے نا زمین پر نہیں شروع ہوا، یہ تو جنت میں جو ہے چلا ہوا ہے. سمجھائیے آپ کو، جنت میں کون لکھا ہے؟ وہاں کوئی بریلوی تو گیا نہیں تھا جی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو جناب لکھنا ان کی عادت ہے، یہ تو مشرکانہ بات ہے. اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بزرگ میں سمجھتے ہیں وہ سمجھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں شاید یہ بڑا چڑھا کے لکھنا شروع کر دیا. میں پوچھتا ہوں وہ جنت میں کس نے لکھ دیا؟ وہاں مولانا شاہ احمد رضا خان لکھا ہے جا کر. اگر ہماری یہ طرح ہے یا ہماری ایجاد ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ نام پاک کو جو لکھا قدرت نے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا. یہ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب کتنے ہزار سال سے، کتنے پہلے کتنا زمانہ گزر گیا. یہ تو پہلا بندہ ہے جو بول پڑا کے یا یہ تو میں دیکھ چکا ہوں. واہ واہ، کہ بندہ ہی پہلا ہے نا، واہ واہ، انسان ہی پہلا ہے. اور جس پہلے نے دیکھا بول گیا کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے. ہے کون مجھے پتہ نہیں چلا، تو میرا مالک خالق ہے. یہ کون ہے نام ملا کے لکھا ہوا ہے؟ فرمایا پیدا تو کروں گا تم ہی سے اس کو، لیکن ایک بات جان لینا، یہاں اگر آپ اجازت دیں اور یہ پابندیاں جو ہوتی ہیں نا بھئی یہاں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بندے ہیں عشق کے، اتنے بھی پابند نہ کیجیے ہمیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام بھی یہ بولنے پر مجبور ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. ہائے ہائے ہائے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. وہ پھول ہے کہ جن کی یاد میں اور ثنا میں یہ صدا دے رہے ہیں ابو البشر بھی. واہ واہ، کہ ظاہر میں تم میرے پھول ہو لیکن حقیقت میں تم وہ بیج ہو کہ اگر یہ بیج نہ ہوتا تو میں باپ بھی پیدا نہ ہوتا. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی آپ فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہیں نخل وجود ہیں اور اصل وجود ہیں. اسی مقام پر فرماتے ہیں وہ نخل وجود ہیں
मखलूक को जो शान सबात और सबूत की बख्शी है मालिक ने, उसका बीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिससे ये सारी कायनात वजूद में फिर लाई गई है, इन्हीं से ली गई है, और उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है। हाय हाय। यानी हजरत अव्वा जो दुल्हन है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, यानी जाहिर में हुजूर फूल हैं, हकीकत में वो आदम की भी असल वो हैं। इस एतबार से हम अम्मा हव्वा जिसको बोलते हैं, फादर बरेलवी कहते हैं वो भी बहू है, दुल्हन है। आदम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है वो भी बहू है, मतलब नूह है हाय। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की। अगर हकीकत के एतबार से देखा जाए, ये फरमा रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाय। क्यों कि जाहिर में तुम मेरे फूल हो, लेकिन मेरे होने का भी तुम सबब हो कि लौलाहु मा खलक़तो का, अगर मैं उसे ना बनाना होता और उसे ना लाना होता वजूद में, तो आदम तुम कहां पैदा किए जाते, मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह। और इसी से फिर मां सिवाहो की भी बात है कि और भी कोई चीज पैदा ना करता। तो अब क्या बात समझ आई, मैं दोहरा के कहता हूं, समझ ये बात आई कि अव्वलियत का मसला निरा अव्वलियत का नहीं, अव्वलियत का मसला यहां आ गया कि वही वजह तखलीक कायनात है, वही रूह कायनात है, वही खुलासे मौजूदात है, वही सबबुल असबाब है, और वही इल्लतुल इलल है, और वही हकीकतुल हकायक है, और वही बीज है इस सारी कायनात का कि उसी के अज्जा से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने अर्श व कुर्सी और लौह कलम को भी पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह, वलीयत की शान सामने आ गई। सुभान अल्लाह। केवला शाह साहब हमारे साथ लंदन से एक भाई मौजूद हैं, इरफान शाह साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको और शाह साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो तकलीद के लिहाज से मेरा भी एक छोटा सा सवाल है शाह साहब से जी। कि ये तो हमारे ज़हनों में बचपन से है कि पहले इंसान जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, मगर उससे आगे हमें कोई डिटेल्स का नहीं पता कि वो किस वक़्त कितने हजार साल पहले दुनिया से आसमान ज़मीन पे उतारे गए, उतारने के बाद उनका स्टाइल क्या था रहने का, घरों में रहते थे या दरख्तों में रहते थे या कहीं, नौज़ बिल्लाह कोई डिटेल्स नहीं आगे मिलती ना। एक तो ये है छोटा सा। और उसके बाद अभी आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया तो वहाँ लिखा हुआ था दीवारों के ऊपर मोहम्मद। तो उन्होंने पूछा ये किसका नाम है, उन्होंने कहा दुनिया में इससे तुम्हारा बेटा पैदा होगा जिसके सदके में पूरी कायनात बनाई जा रही है। चलो ठीक है, ये तो खैर बात बनती है। तो मेरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले क्या शाह साहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को कुरान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का इल्म था? क्योंकि अगर उस जमाने में आज से 100 साल पहले किसी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा जाए तो वो लोग हैरान हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या हो गया यार तुझे, तू पागल हो गया, तूने नाम इसका माइक्रोसॉफ्ट क्यों रखा है। ये अगर किसी आदमी के पास माइक्रोसॉफ्ट का इल्म होगा तो वो उसे एक्सप्लेन कर सकेगा का इसका मतलब ये है। जब हजरत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, इसका मतलब उनके पास कुरान सुन्ना और हर चीज का नॉलेज था, तो उन्होंने ये रखा। और उसके बाद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब तरबियत की तो जो कुरान पाक ने कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद, वो उन्होंने अमल करके बताया कि उनको भी कुरान मजीद का नॉलेज था। बस ये मेरे छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इरफान शाह साहब आपका, आपके सवालात हमारे तक पहुँचे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप समात फरमा रहे हैं कि क़िबला शाह साहब वजह तख्लीक कायनात नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर जो हम बार बार कहते हैं साहिब लौलाक, तो वो उसी हदीस मुबारक की तरफ कर रहा था कि इसको कोई इत्तेफाकी अमर ना समझे कि एक हादसा है, इत्तेफाक होगा कि पहले आप हैं, बल्कि ये इरादा जो इलाहिया और उसका ज़हूर अव्वल इरादे का वजूद मोहम्मदी की सूरत में आया, ये इसके साथ इस बात का ताल्लुक है कि ये इन्हीं का एजाज है, ये इन्हीं का शर्फ है
کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ ان کو. اچھا اب بعض لوگ اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تو جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے. میں چونکہ ایک مولوی ایسا ہوں کہ ہر وقت میں تو لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں، یوں تو نہیں کہ بھائی کسی کتاب میں نظر آ گیا یا کسی پروگرام میں دیکھا گیا، دستیاب نہ ہوں لوگوں کو ویسے بات نہ کر سکے مجھ سے، میں تو ہر وقت خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اچھا ایک آدمی مجھے کہتے ہیں یہ تو جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کہتے ہیں کہ حضور کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مفسرین کرام نے خود لکھا ہے کہ جن و انس عبادت کے لیے پیدا ہوئے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ معرفت. تو معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ معرفت کا ہی تو وہ ذریعہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ لفظ صرف بولنے سے بات نہیں بنے گی کہ ایک آدمی بات کر دے جی بس یہ ہے. اب یہ جو کالر نے ابھی سوال کیا ہے جی، اس ساری بات تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں موضوع آدم علیہ السلام نہیں ہے، اول تخلیق موضوع ہے. لیکن ایک بات بڑی پیاری ہے جو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے اور وہ ٹائم ضائع بھی نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ زرقانی میں اور مواہب شریف میں یہ حدیث بھی ہے اور حلیہ میں امام ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لما نزل آدم علیہ السلام بالہند، آدم علیہ السلام جب نازل ہوئے اترے، ان کو نازل کیا گیا تو کہاں؟ ہند میں. اس وقت کا وہ ہند ہی تھا، سراندیپ میں، یعنی سری لنکا کے اندر. بالہند استوحشا، وہ وحشت محسوس کرتے تھے زمین پر. انہوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کہاں رہے،